اپنے جذبات کو قابو میں رکھو اور مسکراؤ، کیونکہ زخم جتنے بھی گہرے ہوں آخر کار بھر جاتے ہیں۔ زندگی مشکلات سے بھری ہوتی ہے، ان کے سامنے ہار نہ مانو، اگر لوگوں کا رویہ بدل جائے تو حیران نہ ہو۔ انتخاب کا فن سیکھو، کیونکہ بہت سے چہرے تمہیں مایوس کر سکتے ہیں، اور صبر سے کام لو چاہے دل کتنے ہی درد سے بھر جائے۔ زندگی میں خوشی اور غم دونوں ہی ملتے ہیں۔ کتنی ہی بار مسکراہٹیں غائب ہو جاتی ہیں اور پھر واپس چہروں پر لوٹ آتی ہیں۔ ان لوگوں سے دور رہو جو آپ کی امیدوں کو کم کرتے ہیں۔ چھوٹے لوگ ایسا کرتے ہیں، بڑے وہ ہیں جو آپ کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ بھی عظیم بننے کے اہل ہیں۔ کسی کی ذات کے لیے اتنا وقت خرچ کریں جتنی اس کو ضرورت ہو۔ اگر آپ ضرورت سے زیادہ وقت خرچ کرو گے تو ایک دن اس کے لیے غیر اہم ہو جاؤ گے۔ واقعی عظیم دوست ڈھونڈنا مشکل، چھوڑنا بہت مشکل، اور بھولنا ناممکن ہوتا ہے۔ اگر ہم کمفرٹ دیکھیں گے تو صرف بیٹھے رہ جائیں گے۔ مشکلات انسان کو مضبوط بناتی ہیں اور کسی مقام تک لے جانے کے لیے سیڑھیاں بنتی ہیں۔ کسی کو کچھ سکھانے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ خود وہ کام کرنے لگ جاؤ۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے، جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ ہی سہنے والا انسان پہلے جیسے رہتا ہے۔ زندگی میں انسان بہت غلطیاں کرتا ہے اور انہی غلطیوں کی وجہ سے وہ اپنے عزیز ترین لوگ کھو دیتا ہے۔ ان غلطیوں کا ازالہ تک نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ وقت مہربان کی بدولت واپس مل تو جاتے ہیں، لیکن غلطیوں کی وجہ سے انسان کی حیثیت خاک ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا ایک مختصر مدت ہر کسی نے یہاں سے جانا ہے، لیکن ہم کیا لے کر جاتے ہیں وہ زیادہ اہم ہے۔ اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں کرنی، کیونکہ اس کی فطرت میں وفا نہیں۔ سو ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اس کے وفادار بن گئے۔ وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے دنیا کو للکارا اور دنیا بمانی شیطان ان سے خوفزدہ ہوئی۔ زندگی کے لیے ایک بہترین سوچ ہر ایک کی سنو اور ہر ایک سے سیکھو، کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا، لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ ضرور جانتا ہے۔ انسان کو اپنی ذات میں سمندر سا ہونا چاہیے، اتنا وسیع و عریض کہ کوئی آپ کو عبور نہ کر سکے، اتنا گہرا کہ کوئی گہرائیاں نہ ماپ سکے، اتنا باظرف کہ ندی نالوں سے لے کر جھیلوں دریاؤں کو پناہ دینے والا، اور اپنی ذات میں یکتا گہرا سکوت رکھنے والا۔ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی دلیل آ جائے جو بہت طاقتور ہو اور اس سے اندیشہ ہو کہ اگر میں یہ دلیل دوں گا تو یہ بندہ شرمندہ ہو جائے گا، کیونکہ اس آدمی کے پاس اس دلیل کی کوئی کاٹ نہیں ہوگی۔ شطرنج کی ایسی چال میرے پاس آ گئی ہے کہ یہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اس موقع پر بابے کہتے ہیں کہ اپنی دلیل روک لو، بندہ بچا لو، اسے ذبح نہ ہونے دو، کیونکہ وہ زیادہ قیمتی ہے۔ یہ زندگی ایک مرتبہ ملنی ہے، اس کا ہر سیکنڈ ہمیں یا تو کروڑوں کروڑوں سال کی جنت کی طرف لے جا رہا ہے یا کروڑوں کروڑوں سال کی ناکامی کی طرف۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ غلاموں سے سب سے پہلے تعلیم چھینی جاتی ہے، کیونکہ آزادی حاصل کرنے کی آرزو کو چنگاری علم دیتا ہے۔ اصولوں کے لیے جنگ کرنا بہت آسان ہے، اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ کچھ باتوں میں وضاحت بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ چپ کا زہر ہمیشہ کے لیے کچھ رشتوں کو اپاہج بنا دیتا ہے۔ کسی کی اصلیت کا بروقت سامنے آ جانا اللہ کا خصوصی کرم ہے۔ انسان کی کامیابی و ناکامی میں ایک بڑا حصہ انسان سے جڑے ہوئے لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ سقراط کے سامنے ایک آدمی نہایت خوبرو، اعلیٰ پوشاک، کمال حلیہ اٹھلاتا ہوا آیا تو سقراط بولا، کچھ بولیے تاکہ آپ کی قابلیت معلوم ہو۔ ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ ہمارا کردار ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ یاد رہے کہ کچھ جرموں کی FIR آسمانوں پر لکھی جاتی ہے اور تیرا رب نہیں بھولتا۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے، بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ ایسا بیگ مت خریدیں جو 10,000 کا ہو اور اس کے اندر کچھ بھی نہ ہو۔
بلکہ ایک ایسا بیگ خریدو جو 1000 کا ہو اور 9000 روپے اس کے اندر موجود ہوں۔ اپنا گھر اجاڑ کے امیر دکھے تو کیا فائدہ۔ کسی کو کمزور اور حقیر مت جانو، کیونکہ راستے کا چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ صبر رکھو، ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلے ہی ٹھیک ہیں۔ کوئی ضد نہیں رہتی، کوئی خواہش نہیں رہتی، کسی کا ساتھ نہیں چاہیے ہوتا، بس پھر ہم سب نصیب پر چھوڑ کر جینے لگتے ہیں۔ ہر تباہی کے لیے کسی کی بددعا ضروری نہیں ہوتی، کسی کا صبر بھی آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ایک بوڑھے شخص نے اپنی بیوی کی وفات کے بعد اینک پہننا چھوڑ دی۔ وجہ پوچھی گئی تو بتایا گیا اس کے بعد کچھ دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ جیسے جیسے انسان کی سوچ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اس میں ایکسیپٹنس بڑھ جاتی ہے۔ وہ لوگوں کی بجائے اپنی ذات کے منفی پہلوؤں کو سنوارنے لگتا ہے، اور یہی ذہنی سکون کی ابتدا ہے۔ ایک عمر کے بعد انسان عید نہیں، گزشتہ عیدوں کی یادیں مناتا ہے۔ آپ تب تک ناکام نہیں ہو سکتے جب تک آپ اسے خود قبول نہ کر لیں۔ مشکلات کے سامنے جھکنے سے بہتر ہے 1000 بار شکست کھا لی جائے۔ ہمت نہ ہاریں، ایک دن کامیابی آپ کے ارادوں کی ہوگی۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ محبت آپ کو ہر جاندار میں نظر آئے گی، دھوکہ صرف اشرف المخلوقات کی خصوصیت ہے۔ حساس ہونا برا نہیں، لیکن اس حساسیت کی بنا پہ دوسروں کو یہ اختیار دینا کہ وہ جب چاہیں ہمیں تکلیف پہنچا دیں برا ہے۔ آپ کو مضبوط ہونا ہے، ورنہ کتنے ہی لوگ، کتنی ہی باتیں قدم قدم پہ آپ کا راستہ روکنے کو کھڑی ہوں گی۔ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو، بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو۔ تم دیکھو گے کہ تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب بے باک کر دے گی۔ وہ مہلت دیتی ہے، نظر انداز نہیں کرتی۔ ہمیں کب کی فکر نہیں کرنی، اللہ کی مدد کب آئے گی، میری دعا کب قبول ہوگی، مجھے اجر کب ملے گا۔ نہ کسی چیز میں تاخیر کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، اور نہ ہی کسی چیز کو جلدی کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سب کچھ عین اسی وقت پر ہونا ہے جب اللہ نے چاہنا ہے۔ اس لیے سکون کے ساتھ بیٹھیں اور گھبرائیں نہیں، سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور وہ سب کچھ بہت بہترین طریقے سے سنبھال رہا ہے۔ آپ کو بس اس پر پورے دل اور ایمان کے ساتھ بھروسہ کرنا ہے اور اپنے معاملات اسے سونپ دینے ہیں۔ یہ کب کے چکر میں نہیں پڑنا، جب بہتر ہوگا تب ہم تک اللہ کی مدد بھی آ جائے گی، ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی، ہمیں اجر بھی مل جائے گا۔ ساری کی ساری خیر اس کی مقررہ ٹائمنگ میں ہے، اور اس خیر کو پانے کے لیے ہمیں تھوڑا سا صبر تو کرنا پڑے گا، اور تمام معاملات فیصلے کے لیے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف جب 32 سال بعد اپنے باپ سے ملے تو باپ بیٹا گلے لگ کر اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، جبرائیل، میں امت محمدی کے ہر فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔